نفس امارہ سے نفس لوامہ سے تک اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ یہ سوئے ہوئے میں ساری معنی آفرینی دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نیند لے رہا ہے، اب اس کا ضمیر جو ہے وہ بھی سو چکا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ بھی سو چکا ہے، اس کی روح جو ہے وہ بھی سو چکی ہے کہ وہ اٹھے اور اپنی قبر کے لیے کوئی چراغ روشن کر لے، کیونکہ یہ جو غفلت کی نیند وہ سو رہا ہے یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو باقی ہے، اس کے ساتھ خود کو لگا دے۔ وہاں یہ طرح طرح کے جو مہنگے کپڑے ہیں یہ پہننا چھوڑ دے۔ ابھی تو کہ نفس امارہ میں پھنسا ہوا ہے، نفس لوامہ میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی یہ کپڑے مت پہن۔ پہن کیا ہم چو صوفی در لباس صوف باش، اب جو پہننا ہے وہ صوفیوں جیسا لباس پہن۔ اب پھر جو باطنی طور پر خدائی صفات چاہیے ان کو اپنے اندر اتار لے، ان کو پہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہم جس مضمون سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ پچھلے ہی مضمون کا باقی حصہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو در بیان سبب عافیت کے باب میں باندھا ہے کہ ایک نفس جو کہ نفس امارہ ہے اپنی ابتدائی حالت میں اور وہ پھنس چکا ہے، اسے کس سطح پر سکون چاہیے، تسکین چاہیے، عافیت چاہیے، اطمینان چاہیے، تو اس کا ہی سارا بیان ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم بیان کر چکے ہیں، ایک حصہ رہتا تھا، اس کو آج کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں جیسے کہ ظاہری چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اب اس کی اور کچھ حالتیں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور جیسے کہ یہ بعد کی حالتیں ہیں، عروجی حالتیں ہیں، جہاں جا کر نفس جو ہے وہ تبدیلی میں آ جاتا ہے اور وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ سے تک اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ تو اب وہ تدابیر بتا رہے ہیں، وہ تراکیب بتا رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں اختیار کر لو گے تو تمہیں جو ہے وہ عافیت نصیب ہو جائے گی، تمہیں وہاں ایک روحانی تسکین مل جائے گی، وہاں تمہارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہو جائے گا یا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے کہ در خوابی ہم شب تا بروز، اب جو شب و روز سوتا رہتا ہے، جس کا شعور سویا ہوا ہے، جس کی روح جو ہے وہ سو چکی ہے، جس کا نفس جو ہے وہ اسے سلانے پر مائل کر رہا ہے، اور اب وہ سویا ہوا ہے، یہ سوئے ہوئے میں ساری معنی آفرینی دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نیند لے رہا ہے، نفس اس پر تو وہ مائل کر ہی رہا ہے، اب اس کا ضمیر جو ہے وہ بھی سو چکا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ بھی سو چکا ہے، اس کی روح جو ہے وہ بھی سو چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو شب و روز سو رہا ہے اب اسے کیا کرنا چاہیے؟
بہرے گور خود چراغ برافروز، کہ وہ اٹھے اور اپنی قبر کے لیے کوئی چراغ روشن کر لے، کیونکہ یہ جو غفلت کی نیند وہ سو رہا ہے یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ یہ جو خود کو تباہ کر رہا ہے سلا کر، کیونکہ جتنا کام جو بیداری میں کیا جاتا ہے وہی آپ کو تکمیل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو بیدار ہو جاؤ، تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، تمہارا شعور بیدار ہو جائے گا، تمہارا قلب بیدار ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، تمہاری آخرت روشن ہو جائے گی، تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں بہرے گور خود چراغ برفروز، اٹھ، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ بیداری کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ خود کو سلانے کا وقت نہیں ہے، یہ اس کے حضور خود کو پیش کرنے کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے، اس کی یاد میں خود کو محو رکھنے کا وقت ہے، اس کے حضور خود کو پیش کر دینے کا وقت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں خواب و خور جز پیشہ انعام نیست، یہ کھانا اور سونا یہ تو جانوروں کا کام ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، تو جانور تھوڑی ہے، تو یہ تو جانور کرتے ہیں، کھایا پیا اور سو گیا۔ خفتگاں را بہرے از انعام نیست، جو سوئے ہوتے ہیں ان کو انعام تھوڑی ملتا ہے، وہ انعام سے نہیں نوازے جاتے۔ جو سوئے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی عمل ہی نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جہاں انہیں انعام کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرایا جائے، تو فرماتے ہیں جو سوئے رہتے ہیں وہ انعام کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو پھر فرماتے ہیں اے پسر بسیار خواہی خفت خیز، اب تو چاہتا ہے کہ جو تیری ابدی نیند ہے وہ بہتر ہو جائے، یعنی کہ تمہاری آخرت جو ہے، تمہاری موت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تمہاری جو ابدی نیند ہے اس میں تمہیں راحت اور تسکین مل جائے، وہاں سکون حاصل ہو جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں گر خبرداری ز خود بے گفت خیز، پھر اب کسی کے کہے بغیر خود کو اٹھا اور اس کے حضور پیش کرتے، وہاں قیام اللیل کر، وہاں جو ہے اللہ کے حضور اٹھ اور وہاں اپنی عبادت کر، تزکیہ و تصفیہ کر، ریاضت و مجاہدہ کر، یہ ضروری ہے۔ جب یہ بیداری پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ تمہاری ابدی نیند جو ہے اس میں تمہیں سکون عطا کر دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں دل دری دنیائے دوں بستن خطاست، یہ دل جو ہے یہ اس دنیا میں لگانے کا نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم یہاں اپنے دل کو لگا دو دنیا کے ساتھ۔ دامن ازوے گرب تو برچینی رواست، اس سے خود کو بچاتے رہنا بہت ضروری ہے، اپنا دامن جو ہے اس سے بچاتے رہو، اس سے پہلو تہی کرتے رہو، خود کو اس سے بچا لو، یہی جو ہے تمہارے لیے بقا کا راستہ ہے، یہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسچ دل بندی بدنیائے دنی، تو کیا سمجھتا ہے یہ جو ذلیل دنیا ہے یہ دل لگانے کی دنیا ہے کہ اس کے ساتھ دل لگایا جائے، دل باندھ دیا جائے؟ کیا تو اپنے دل کو اتنا ہی کمتر کر چکا ہے، اتنا ہی حقیر سمجھتا ہے کہ تو اس کو دنیا میں باندھنے کے لیے تیار ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو ذلیل ہے، یہ حقیر ہے،
تو کیا ہے وجہ، کیا بتاتے ہیں؟ چو نئے جاوے در وے بودنی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو باقی ہے، اس کے ساتھ خود کو لگا دے، وہاں خود کو جوڑ دے، وہاں اس کے ذکر و فکر میں خود کو لگا دے۔ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو یہاں اپنے آپ کو مت پھنسا، یہاں اپنے دل کو مت لگا۔ تو اب وہ چیز بتانا شروع کر رہے ہیں، اب یہاں سے وہ پردے اٹھانا شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ظاہر خود را میارہ اے فقیر، تو جب اس راستے کا مسافر ہے، حق تعالیٰ کے راستے کا فقیر ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب جب کہ تو نفس امارہ ہی کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو ابھی خود کو یہاں ظاہری طور پر سوار مت، یہاں خود جو ظاہری آرائش ہے اس کا اہتمام مت کر، خود کو جو ظاہری سنوارنے کا کام ہے ظاہر میں وہ مت کر، تاکہ گردد باطنت بدر منیر، جب تک کہ تمہارا باطن جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع نہیں کرتے، تب تک خود کو ظاہری طور پر سنوارنے کا اہتمام نہ کر، کیونکہ وہاں وہ جو چیزیں ہیں وہ تمہارے نفس کو وہاں شے دیں گی، وہاں اس کو ابھاریں گی، تو وہاں اس کو تقویت دیں گی، قوت دیں گی۔ تو لہٰذا نفس سے ان تمام چیزوں کو لینا بہت ضروری ہے۔ تو کیونکہ دکھلاوے میں چیزیں آتی ہیں، ظاہری پہناوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، فرماتے ہیں ابھی جب تو کہ نفس امارہ میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی یہ ظاہری سنورنے سنوارنے کا کام جو ہے وہ مت کر، تب تک تاکہ گردد باطنت بدر منیر، تمہارا باطن جو ہے وہ چاند کی طرح چمکنا شروع نہ کرتے، تب تک۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تم ابھی نفس امارہ اور نفس لوامہ ہی کے اشاروں پر چل رہے ہو، تو کیا ہے؟ طالب ہر صورت زیبا مباش، ہر جو خوبصورت چیز ہے، شے ہے، اس کی طرف مت جا، وہ جو چیزیں تمہیں لبھانے کا کام کر رہی ہیں، تمہارے دل کو لبھا رہی ہیں، تمہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، تو ان کی طرف مت جا۔ در ہوائے اطلسو دیبا مباش، یہ قیمتی کپڑوں میں خود کو مت لگا، ابھی تو اس قابل نہیں ہے کہ تو قیمتی کپڑے پہنے، قیمتی لباس پہنے، تو خود کو ابھی ریشمی لباسوں میں مت پھنسا۔ از ہوا بگذر خدا را بندش ہو، یہ چھوڑ دے اپنی خواہشات کا جو پلندہ تو اٹھا کے پھر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اور خدا والا بن جا، اس کے حضور خود کو پیش کر دے۔ زندگی می باجدت در جند شو، اگر زندگی چاہتا ہے، حقیقی زندگی چاہتا ہے، روحانی زندگی چاہتا ہے، قلبی سطح پر زندگی چاہتا ہے، شعوری سطح پر زندگی چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر بزرگی اختیار کر، خدا والا بن جا تاکہ تمہیں بزرگی عطا ہو۔ اگر زندگی چاہتا ہے تو بزرگی اختیار کر، وہاں ان کامل لوگوں کی صحبت اختیار کر، ان کا راستہ اختیار کر۔ اب فرماتے ہیں خرقہ پشمینہ را بردوش کن، اب یہاں جو اہل اللہ ہیں ان جیسا جو ان کا لباس ہے، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، اب وہ جو ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو اٹھانے کے لیے جو تمہیں ہمت چاہیے وہ پیدا کر، اور اس خرقہ کو، اس امانت کو اٹھا اپنے کندھوں پر۔ شربت از نا مرادی نوش کن،
یہاں دنیا سے ملنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے خود کو گم کر لے، خود کو اس کے حضور پیش کر لے، اور یہ سمجھ کے اب جو ہے میں وہ شربت پینے جا رہا ہوں جہاں میں نے ان تمام چیزوں سے خود کو بری کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ شربت پی کہ جہاں تو ان تمام چیزوں سے خود کو گم کر لے، وہ ان سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواہشات ہیں، ان سے جڑی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، ان سے خود کو بری کر لے۔ اے کہ در بر میں کنے اے کہ در میں کنی پشمینہ را، پاک ساز از کینہ اول سینہ را۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ابھی وہ پشمینہ جو ہے صوفیوں جیسا بننا ابھی چاہ رہا ہے، اور ابھی پشمینہ اس کی بغل میں ہے، یعنی کہ ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کا سوچ لیا ہے یا سوچ رہا ہے تو پہلے کیا کرے؟ پاک ساز از کینہ اول سینہ، پہلے اپنے سینے کو حسد سے پاک کر لے، کینے سے پاک کر لے، ریا سے پاک کر لے۔ گر ہمی خواہی نصیب از آخرت، اور اگر چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں کچھ حصہ ملے، تمہارے نصیب میں آئے، وہاں تو اس کے دوستوں میں شمار کیا جائے، وہاں جو نعمتیں ہیں وہ بھی تمہارے حصے میں آئے، وہاں جو جام ہیں وہ بھی تمہارے حصے میں آئے، رو بدر کن جام ہائے فاخرت، تو پھر یہاں رہتے ہوئے جو انا اور تکبر کا لباس ہے اس کو اتارتے، وہ نہ پہن۔ بے تکلف پاش و آرائش مجو، ترک راحت گیر و آسائش مجو۔ تو فرماتے ہیں یہاں تکلف سے کام کرنا چھوڑ دے، چیزوں کو کرتے ہوئے وہاں جن ہم اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑھا چڑھا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں دکھلاوا بھی آ جاتا ہے، اور سنورتے خود کو سنوارتے ہوئے بھی یہ چیز ہم زیادہ اوپر لے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بے تکلف باش و آرائش مجو، تو یہ ظاہری تکلف چھوڑ دے، اہتمام کرنا چھوڑ دے، ترک راحت گیر و آسائش مجو، یہاں راحت کو چھوڑ دے، تن آسانی چھوڑ دے، سستی چھوڑ دے، کاہلی چھوڑ دے، اور پھر فرماتے ہیں در برد گو کسوت نیکو مباش، زیر پہلو جامہ خوبت گو مباش۔ تو یہ طرح طرح کے جو مہنگے کپڑے ہیں یہ پہننا چھوڑ دے، ابھی تو کہ نفس امارہ میں پھنسا ہوا ہے، نفس لوامہ میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی یہ کپڑے مت پہن، اور اگر تمہیں کچھ بہت قیمتی تمہارے پاس کوئی لباس بھی موجود ہے اس کو بھی مت پہن۔ ہاں اب کیا پہن؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، پہن کیا؟ ہم چو صوفی در لباس صوف باش، اب جو پہننا ہے وہ صوفیوں جیسا لباس پہن، اور در صفت ہائے خدا موصوف باش، اب پھر جو باطنی طور پر خدائی صفات چاہیے ان کو اپنے اندر اتار لے، ان کو پہن، صوفیوں جیسا ظاہر بھی بنا لے اور صوفیوں جیسا باطن بھی بنا لے۔ اور پھر فرماتے ہیں مرد راہ بوریا قالین بود، جو مرد راہ ہوتا ہے، اس راستے کا مسافر ہوتا ہے، اس کے لیے جو بوریا ہوتی ہے، ٹاٹ ہوتا ہے، وہ بھی قالین کے مانند ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں جو تو لباس پہنے گا وہ قیمتی ہی ہے، اس کو جو اس طرح تو تول رہا ہے وہ چھوڑ دے۔ فرماتے مرد راہ بوریا قالین بود، زاں کے خشتش عاقبت بالین بود، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ جب تو آخری سفر کرتا ہے تو قبر میں جو تمہارا سرہانہ ہوتا ہے
وہ اینٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں چھوڑ دے، تمہارا جو آخری سفر ہے، تمہاری جو آخری آرام گاہ ہے، اس میں جو سرہانا ہے وہ اینٹ ہے۔ تو فرماتے مرد راہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مرد راہ را بود دنیا سود نیست۔ جو مرد راہ ہوتا ہے اس کو اس دنیا سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں وہ اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈتا، کیونکہ ہر گزش اندیشہ نابود نیست، اس کو اس کے حاصل اور لا حاصل ہونے کا کوئی جو ہے اس کے ہاں اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کے ہاں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ضائع ہو رہی ہے۔ تو اب یہی چیز ہے اس دوسرے حصے میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا یہ خواب غفلت چھوڑ دے، تو ایک خواب خرگوش کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس جیسا ہے، غفلت چھوڑ دے۔ جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں انہیں انعام نہیں دیا جاتا، وہ سوئے رہ جاتے ہیں۔ اور جو ہے اس دنیا کے ساتھ اپنے دل کو مت لگا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں ظاہری بناؤ سنگار جو ہے اس سے بچ، اور یہاں جو تم سے پہلے اس راستے پر چلنے والے حق تعالیٰ کے دوست، اس کے ولی، اس کے محبوب ہوئے ہیں، ان جیسا لباس پہن، ان جیسے ظاہری باطنی طور و اطوار جو ہیں وہ اختیار کر، ان جیسی زندگی گزار، اور ان جیسے ہی لوگوں میں بیٹھ جو کہ تمہارے اس راستے میں تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں جو چیز تمہیں میسر ہے اس کو قبول کر قضاء و قدر کے تحت، اور اسی پر ہی تکیہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔